بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم تھرڈ لیکچر کے لیے موجود ہیں اور امید ہے کہ آپ نے جو پچھلے لیکچرز ہیں ان کو بھی تیار کیا ہوگا اور اس کی ریڈنگ کی ہوگی۔ تو آج جو ہے ہم اپنا عنوان ہمارا پہلے چیپٹر کا جو ہے ہم نے اس عنوان کو ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ تو ہمارا آج کا جو عنوان ہے یہ علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، یعنی علامہ اقبال اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اس کے حوالے سے یہ کہ بر صغیر میں علامہ اقبال نے واحد قوم کا تصور جو مسترد کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے ان کی علیحدہ جو ہے ان کی ریاست ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر جو ہے وہ بہت پرزور جو ہے انہوں نے اس کی تائید کی اور اس کو پرزور طریقے سے جو اجاگر کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خطبہ الہ آباد جو انہوں نے 1930 میں دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوا۔ ویسے تو یہ آل انڈیا مسلم لیگ اس کے سالانہ اجلاس جو ہے اس میں انہوں نے یہ خطبہ پیش کیا تھا، اور یہ خطبہ الہ آباد 1930 یا ایڈریس آف الہ آباد 1930 اس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں انہوں نے بر صغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام پر زور دیا۔ اب شمال مغرب کیوں؟ اگر ہم دیکھیں ڈائریکشنز کے لحاظ سے تو پاکستان جو ہے یہ سچویٹڈ ہے ادھر شمال اور مغرب اس کے درمیان میں۔ اور ایک چیز بیٹا ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ جب بھی دو سمتوں کو اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں سے اگر ایک پول ہو، جیسے دیکھیں نارتھ اور ساؤتھ جو ہیں یہ پول ہیں، یہ جب بھی دوسری سمتوں کے ساتھ آئیں گے تو آپ جو پول ہے اس کا نام پہلے استعمال کریں گے۔ یعنی جیسے یہ یہاں پر ہے، چاہے یہاں پر یہاں جہاں مرضی ہوں گے اس کو ہم شمال مغرب یعنی نارتھ ویسٹ بولیں گے۔ اگر آپ ادھر ہیں تو یہ نارتھ ایسٹ، یہاں پر جہاں مرضی ہوں گے تو یہ بولا جائے گا ساؤتھ ایسٹ، اور اگر یہاں جہاں مرضی ہیں تو یہ بولا جائے گا ساؤتھ ویسٹ۔ تو اصولاً یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو زمین ہے اس کے دو پول ہیں تو پول کا نام پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ان کی جو تقریر ہے اس کا ایک اقتباس وہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس کو تھوڑا سا مختصر لکھ دیا گیا، لیکن میں بک سے ریڈ کر دیتا ہوں، اور آپ لوگوں نے بھی اس کو پڑھتے ہوئے اپنی بک سے ریڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی و سماجی اقدار کا احترام کریں۔ تو پہلے بھی کچھ اکابرین نے جو ہے مسلم اکابرین نے علیحدہ مسلمانوں کی جو قومیت اس کے تصور کو وضاحت کی، لیکن علامہ اقبال نے اسے سب سے واضح طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا۔ جی، اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں اب نظریہ پاکستان جو ہے اس کی اہمیت پر، یعنی سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو بیٹا آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو نظریہ پاکستان جو ہے اس کی نظریاتی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کے وجود کا جو انحصار ہے وہ نظریہ پاکستان ہی ہے، کیونکہ وہاں پر مسلمان جو تھے ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اپنے تشخص کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے، اپنی اقدار جو ہے ان کو قائم نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کے لیے علیحدہ جو ہے ریاست یا علیحدہ ملک ہونا چاہیے، اور یہی ہماری نظریاتی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد نے ہمیں متحد اور اکٹھا رکھا۔ لیکن افسوس آپ کے دیکھیں کہ جب ہم نے 1971 میں اس نظریہ سے ہم نے انحراف کیا، یعنی ہمارا جو نظریہ پاکستان تھا، ہماری یہ نظریاتی بنیاد جو تھی، اس سے جب ہم پیچھے ہٹے اور ہم لوگوں نے آپس میں یگانگت اور اتحاد جو اس کو چھوڑا، تو کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ملک پاکستان دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہی نظریہ پاکستان ہماری وحدت کی بنیاد ہے۔ ہمیں ایک رکھنے میں جو نظریہ پاکستان ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسی کو دیکھیں گے آپ کہ اسی کو علامہ اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو بیٹا یہاں پر یہ آ جاتا ہے یہی نظریہ، یہ جو ہمارا نظریہ اسلام ہے، جو ہمارا نظریہ پاکستان ہے، یہی ہمارے اتحاد، ہماری اکتا، اس کی جو ہے یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ اور جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ اگر ہم نے اپنی ملت یعنی ملت اسلامیہ جو ہے یا ملت اسلام یا مسلمان قوم، اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں قیاس کرنے کے لیے، ہمیں خیال کرنے کے لیے مغرب کو نہیں دیکھنا، ان کا انداز اور ہے۔ آگے انہوں نے بتا دیا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ قوم رسول ہاشمی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اس حوالے سے کہا گیا کہ جو قوم رسول ہاشمی ہے ان کی ترکیب، ان کی بناوٹ کا الگ ہی طریقہ ہے، ہم ان پر یعنی مغرب والوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ ان کی جمعیت، ان کا مطلب کیا ہے؟ مغرب والوں کا۔ مغرب والوں کا جو اتحاد ہے اس کی وجہ جو ہے وہ اور طرح سے ہے، یعنی وہ لیتے ہیں اپنی آپ کی پہچان بنانے کے لیے یا ملک کو یا نسب کو، یعنی ملک کو یا نسل کو لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے؟ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں مسلمان جہاں بھی ہیں وہ ایک قوم ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے مثالی ریاست، تو مثالی ریاست جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک مثالی ریاست جو ہے یہ بنانے کے لیے ہمارے نظریہ پاکستان نے جو ہے ہمیں اس کے اوپر زور دیا کہ ہم ایک ایسی ریاست تشکیل دیں، ایک ایسی ریاست ہو ہماری پاکستان کہ جس میں سب کو جو ہے مد نظر رکھا جائے اور سب کے لیے جو ہے وہ ان کے فائدہ کو دیکھا جائے، جیسے ہمارے نظریہ اسلام میں ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی جو ہے وہ ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ اور اسی حوالے سے دیکھیں کہ قائد اعظم سے ایک سوال کیا گیا تھا غیر منقسم جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی کے بارے میں، تو انہوں نے کچھ یوں فرمایا، انہوں نے کہا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کے بنیادی نکات ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جد و جہد کی۔ تو یہ جی قائد اعظم نے جو ہے مثالی ریاست کے حوالے سے کہا۔ تو یہ بھی بیٹا آپ نے جب یہ لیکچر آپ نے سننا ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہے، تو کتاب سے اقتباس لازمی پڑھیے گا، اور اس کو جب کوسچن آپ کو آئے تو اس کے جواب میں جب لکھیں تو یہ اقتباس لازمی وہاں پر ہائی لائٹ کر کے لکھیں۔ اس کے بعد آ گیا قومی استحکام۔ قومی استحکام سے مراد کیا ہے کہ یہی نظریہ پاکستان ہمیں قومی طور پر مضبوط کرتا ہے، ہمیں مستحکم کرتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی جمہوریت کی کامیابی۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اگر ہم عوامی رائے کو نظر انداز کر دیں تو عوام مطمئن نہیں ہوتے، اگر عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو ہماری ریاست کامیاب نہیں ہوگی۔ تو ہمارے نظریہ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ ہم نے جمہوریت کی کامیابی جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان کی جو منشا، ان کی جو مرضی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اور جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو ناکارہ خدا سمجھو، تو وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب سب لوگ مطمئن ہوں گے تو حالات خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور آخر جو ہمارا عنوان اس کا ہے موضوع وہ یہ ہے اسلامی ریاست، کہ ہم نے ایک اسلامی ریاست بنانی ہے، اور اس کے بارے میں بھی قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں ہوگی۔ اب تھیوکریٹک سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ تھیوکریٹک سٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ جہاں نام نہاد ملا جو ہے وہ اپنی مرضی سے قوانین رائج کرتے ہیں، تو اس میں پھر وہ بہت ساری چیزوں کو اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق بدل دیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا اسلامی ریاست کا تصور ہے اس میں وہ سارے اصول، وہ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں قرآن پاک میں بھی، احادیث میں بھی، اور اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق جو ہیں ان کا بھی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے جی ہماری اسلامی ریاست۔ تو بیٹا اس پورے جو لیکچر ہے اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، اور کتاب کی مدد ساتھ لازمی حاصل کرنی ہے، کیونکہ ہماری جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے یہی ہمارے جو بنیاد ہے آپ کے جو کوسچن کا جو معیار چیک کرنے کے لیے آپ کی ہمیشہ جو ٹیکسٹ بک ہے یہ اس میں کی رول رکھتی ہے۔ شکریہ، جیتے رہے۔